کہ یہ لیلۃ القدر کتنی مہم ہے، کہ اس رات کو آپ نے اپنی تقدیر بنانی ہے، تقدیروں کی رات آپ کہہ لیں اسے، اور وہی سیٹ ہو جائے گی۔ اور اس کو اگر پچھلا حالات ٹھیک نہیں ہے تو استغفار کے ذریعے، خدا کے سامنے التجا کے ذریعے، اور ان دعاؤں کے ذریعے جو کہ کتب دعا میں درج ہیں، ساری دعائیں اس رات کی خاص دعائیں ہیں۔ اس میں مثلا ہے کہ ان تکتبنی فی حجاج بیتک الحرام، اگلے سال کی میرے یہ لکھ دے اے اللہ، میرا یہ بھی لکھ دے، میرا یہ بھی لکھ دے، میرا یہ بھی لکھ، ان تطیل فی عمری، پتہ نہیں کیا کیا مختلف قسم کی انسانی جو ضرورتیں اور خواہشیں اور تمنائیں ہوتی ہیں، جو چاہنے ہوتے ہیں، وہ سارے دعاؤں میں ذکر ہیں۔ تو یہ چیزیں اس رات کو فٹ کرا دیں، اور اللہ کے دربار میں تو کسی کے نفی نہیں ہوتی ہے کہ نا، کوئی مانگے تو اس کو نہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس میں آگے ظرف ہے تو، آگے ظرف ہی نہ ہو تو پھر اور بات ہے۔ اگر آپ کسی بڑے توانگر سے، کسی سخی سے مانگتے ہیں کہ مجھے 5 من گندم دے دے، 5 من آٹا دے دے، 5، وہ کہتا ہے کہ یہ لو، ہاں اٹھانے کی صلاحیت اٹھا لو، پھر کہتا ہے میں کیسے یہاں سے اٹھا سکتا ہوں، آگے سے ظرف ہی نہیں ہے، 5 من کیسے اٹھا سکتا ہے بھائی؟ ہاں، لے جانے کی صلاحیت ہی نہ ہو، آگے سے ظرف ہی نہ ہو۔ ظرف بھی ہونا چاہیے، جو چیز مانگی ہے اس کو برداشت بھی کر سکے۔ ہاں مانگتا ہے اللہ مجھے حاجیوں میں لکھ دینا، خدا مثلا کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے لکھ دیا، لیکن اب تم حج کو برداشت کر سکتے ہو؟ ہاں، وہ حج کے ساتھ تو بہت ساری پابندیاں بعد میں لگ جاتی ہیں، آدمی کو ہر بندہ کہتا ہے حاجی صاحب، ہاں حاجی صاحب تسی بھی چوری پہ کریں ہو، حاجی صاحب تسی ڈنڈی پہ مار دیو، رشوت پہ گیندے ہو حاجی صاحب، اور یہ پابندیاں وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے خدا کریم کہتا ہے کہ چلو اس کو نہ ہی لکھو۔ وہ ایک ہمارے گاؤں کا مرحوم ہو گیا، ایسے ذوق والا بندہ تھا، اس نے نا جیسے عام طور پر ایسے نا دیندار بنانے کے لیے اور تو کوئی کام نہیں، داڑھی رکھ لو، کوئی داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو کسی نے کہا کہ داڑھی سن کے نا بھائی داڑھی رکھ لو، بھائی اس نے بھی داڑھی رکھ لی۔ اب جو رکھ لی تو بڑی خارش ہوتی ہے درد۔ ایک دن اسی بیٹھے محفل میں کہتے یار آپ نے تو بڑا کام کر بیٹھے ہیں، بڑا ہی مسئلہ بنا ہے، ہاں تو یہ ہو جاتا ہے ایسے، ہاں اس لیے خدا ممکن ہے کہ کسی کی تقدیر میں وہ چاہے مانگے بھی اور اس کو وہ چیز نہ دے، کہ اس کی برداشت نہیں ہے، اس کے پاس وہ ظرف نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ اگر ہوگی تو کس کی طرف سے ہوگی؟ لینے والے کی طرف سے۔ انشاءاللہ خدا کریم ہمیں شب قدر، لیلۃ القدر جو ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کے پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔